معزز محترم مشائخ و سادات اکرام، علماء و حفاظ و ثناخان مصطفیٰ و حاضرین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی فتح لأولیائہ ابواب الوسائل وأجرى على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل فمن اقتدى بهم نال من الله سبحانه وتعالى جميع الفضائل ومن حاد عن طريقهم انتكس وصار من أهل الرذائل ومن تمسك بأذيالهم أفلح وأدرك فخر الفضائل والصلاة والسلام على نور الوحدانية وطلعت شمس الأسرار الربانية وبهجة قمر الحقائق الصمدانية وعرش حضرة الحضرات الرحمانية سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأنبياء والنبيين والمرسلين إمام الأولين والآخرين الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء
جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين والتابعين المعظمين لا سيما على قدوة المجتهدين الإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعلى سائر الأنبياء وعلى سائر الأئمة الملة والدين والعلماء الربانيين والأولياء الكاملين الواصلين إلى رب العالمين لا سيما على قدوة المجتهدين وقدوة العارفين والأولياء الكاملين إمام الواصلين أبي محمد سيدنا عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني وعلى سائر الأولياء الكاملين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ کروڑہا شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، دولت ایمان سے مالا مال فرمایا اور اس کے حبیب کی ہر نسبت ان کے آل و اصحاب سے عقیدت و محبت کرنے والا بنایا، اور اس کی رحمت کا جو مرجع ہمارے لیے ہے، جو منبع ہمارے لیے ہے، وہ اولیاء کرام کی ذات سے محبت کرنے والا بنایا. کسی ولی کی محبت دل میں بس جانا یہ ہماری کامیابی کی علامت ہے. اگر ہم نے اپنے دل کو کسی ولی کی محبت سے نہیں سجایا ہے تب پھر اس دل کے دھڑکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دل تو ہزاروں دھڑکتے ہیں مگر ہر دھڑکن پر کچھ نہ کچھ خواہش و ارمان ضرور اس کے ہوتے ہیں، مگر قربان جائیں اس دل پر کہ جس میں خدا کے ولی کی محبت کی دھڑکن دھڑکتی ہے. اس لیے کہ دل کا حق ہی یہ ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسایا جائے. اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کو بسایا جائے تو کیسے بسایا جائے؟ جو اللہ اور اس کے حبیب کے پیارے ہیں ان کی محبت کو بسایا جائے. جب بندہ ان محبوبان خدا سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل بھی محبت والا ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے ذکر و محبت کی برکتوں سے جو انوار و تجلیات کا اس پر نزول ہوتا ہے وہ بصارت سے بصیرت سے مالا مال ہو جاتا ہے. اور بندے کے دل میں جب اللہ کے محبوب بندوں کی محبت جلوہ گر ہو جاتی ہے تو بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہم نے بڑا کمال پا لیا ہے. حقیقت میں کمال اپنا کچھ نہیں ہے، کمال تو اس رب بے مثال کا ہے کہ اس نے ہمارے دل کو کمال والا بنایا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا دعا جبرائیل علیہ السلام. اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل امین کو قرب خاص میں بلاتا ہے. یعنی محبت پہلے کرنے والا کون ہے؟ اللہ سب سے پہلے محبت کرتا ہے، یعنی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. جہاں کہیں بھی اہل سنت کسی پر اللہ کے بندے پر خدا کی محبت سے تعبیر کرتے ہیں تو یہ اس کی رضا و خوشنودی سے سرفراز کرنے ہی کے معنی میں تعبیر ہوتی ہے. وہ محبت جو مخلوق کی صفت ہے اس محبت سے اور تمام مخلوقی صفات سے اللہ رب العزت کی ذات پاک صاف ہے. الحمدللہ یہ اہل سنت کی محفل ہے، یہ اہل تجسیم کی محفل نہیں کہ یہاں پر ہر بات پر شبہ کا جواب دینا ضروری ہو. یہاں پر شبہ سے بالا تر زندگی گزاری جاتی ہے، اور معلوم ہے سب کو کہ اللہ نے ہمارے لیے جو طریقہ پسند فرمایا ہے وہ دین مصطفیٰ ما انا علیہ واصحابی پر اللہ نے ہمیں قائم فرمایا.
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا دعا جبرائیل علیہ السلام، جب خدا کسی بندے سے محبت کرتا ہے یعنی اس سے راضی ہو جاتا ہے تو حضرت جبرائیل امین کو اپنے قرب خاص میں بلاتا ہے۔ اب قرب خاص میں بلاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فَيَقُولُ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا، خدا فرماتا ہے جبرائیل سنو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، یعنی میں فلاں بندے پر اپنی رضا و خوشنودی کو نوازتا ہوں، اسے سرفراز کرتا ہوں، اسے حوض ثریا کی بلندی پر شہنشین کرتا ہوں۔ خدا کی محبت مل جانا یہ کسی کے لیے آسان بات نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث پتہ کیا بتاتی ہے؟ وہ یہی بتاتی ہے خدا جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین اس کو ان کے سامنے اس محبت کا اظہار کیا جاتا، جبرائیل امین کو گواہ بنایا جاتا۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبرائیل سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اتنا کہہ دینا کہ میں فلاں بندے سے راضی ہوں کافی ہے اس کی عظمت کے لیے۔ یہ کہہ دینا کہ میں نے فلاں بندے کو اپنی محبت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ کوئی محبوب سبحانی ہے تو کوئی محبوب الہی بن جاتا ہے، اور یہ ہم ہندوستان والوں کے مقدر کا عروج ہے کہ کوئی نظام الدین تو کوئی نصیر الدین تو کوئی قطب الدین بن کے نظر آتا ہے، اور ہمارے دلوں کو دین کی جلا ایسی دیتا ہے کہ الحمدللہ ادھر سے ادھر تک کے بھٹکنے بہکانے کی ساری کوششیں کی جاتی ہیں، مگر خدا جس پر ہدایت کا صحرا باندھے اسے کون بہکا سکتا ہے؟ فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرما دینا کافی تھا کہ اے جبرائیل میں نے فلاں کو اپنی محبت سے سرفراز فرما دیا، فلاں کو اپنی عظمت سے اور فلاں کو اپنی نعمت سے میں نے بلندیوں کے کمال پر پہنچا دیا ہے۔ خدا جب کسی پر اپنا انعام کرتا ہے تو اپنی شان کے لائق فرماتا ہے۔ سرکار کہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا انعام و اکرام کیسے ہوتا ہے۔ اچھا سنیں کہ جبرائیل امین کون ہے؟ سدرہ کے مکین ہے۔ جبرائیل امین کون ہے؟ سدرہ کے مکین ہے، سدرۃ المنتہا پر جہاں پہنچنا جن کا مقدر ہے، جہاں بسیرا کرنا جن کی شان ہے، انبیاء کی بارگاہوں میں خدا کا پیغام لے کر کے آنا جن کی شان ہے، روح امین جن کو قرآن نے بتایا ہے، وہ عظیم فرشتے سرور ملائکہ جن کو بنایا گیا ہے۔ خدا عام ملائکہ کے سامنے ذکر نہیں فرما رہا ہے، بلکہ خدا جس سے محبت فرما رہا ہے اس کا ذکر سید الملائکہ کے سامنے فرما رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ میں جب جسے نوازتا ہوں تو اس کو ایسی بلندی سے نوازتا ہوں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور جبرائیل امین سے کہا کہ اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، یعنی میں فلاں سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب اتنا کافی تھا، فَأَحِبَّهُ، اللہ فرماتے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ خدا محبت کرنے والا ہے، اتنا کافی نہیں کہ خدا راضی ہو گیا ہے، خدا اپنوں کو جب محبوب بندوں کو نعمت سے سرفراز فرماتا ہے تو ان کے چرچے کو چار عالم میں خوب روشن فرماتا ہے، بلند و بالا فرماتا ہے، ان کی عظمتوں کا خوب اظہار فرماتا ہے۔ اسی اظہار کا یہ پہلا مرحلہ تھا کہ قرب خاص میں جبرائیل کو گواہ بنایا گیا،
پھر جبرائیل امین کو ترغیب دی کہ اے جبرائیل تم ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ جب جبرائیل امین نے محبت کی تو اتنا بھی کافی تھا، مگر اتنے پر اکتفا نہیں ہوا۔ ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں آواز لگائی جائے گی، اے آسمانوں کے رہنے والوں سنو، خدا فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ ایک مرحلہ تھا خدا اس بندے کو محبت سے سرفراز کر دے، دوسرا مرحلہ تھا قرب خاص میں اس کا چرچا جبرائیل امین سے کر دے، تیسرا مرحلہ تھا جبرائیل امین کو ان کی محبت کی تلقین کر دے، چوتھا مرحلہ ہے کہ آسمانوں میں تمام مخلوقات میں ان کی محبت کو عام کر دے۔ اب پانچواں مرحلہ ہے ہم پنجتن پاک سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کائنات میں پنجتن کا سکہ ایسے کھنکتا ہے جو صدیوں سے کھنک رہا ہے، قیامت تک کے کھنکتا رہے گا۔ اور اسی کو تو علامہ بیدم نے کہا کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ پنجتنی نسبت کہیں بھی چھوٹتی نہیں ہے، اور جس کو چڑ ہے وہ جائے جب بلا سے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے لی خمستن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ہمارے لیے یہی پانچ کافی ہیں بلاؤں کو ٹلانے کے لیے اور جلانے والی تنگیوں کو دور کرنے کے لیے۔ وہ کون ہے؟ مصطفیٰ ہے، مرتضی ہے، حسن و حسین ہے، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذوات گرامیہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی عظمت کو کیسے اجاگر فرمایا؟ چار مرحلے گزر گئے، پانچواں مرحلہ ہے وہ پنجتنی مرحلہ۔ کیا ہے وہ مرحلہ؟ کیا ہے؟ اللہ پاک پھر حکم فرماتا ثم یوضع له القبول فی الارض، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی محبت کو روئے زمین کے ذرے ذرے پر پھیلا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے ولی کا دیوانہ نظر آتا ہے، جدھر دیکھو دیوانگی کا ہی انداز ہوتا ہے، ولی کا گزر جدھر ہو جائے سلامی پیش کرتا نظر آتا ہے۔ اور پھر اسی لیے تو محبوب سبحانی قندیل نورانی پیر پیراں شہباز لامکانی ارشاد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے خدا کے بنائے ہر عالم کو ایسے دیکھا جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی، میرے دستے تصرف میں خدا نے تمام کائنات کو دے دیا ہے۔ جن کے شہزادے کا یہ حال ہے کہ خیبر کے دروازہ، خیبر کے در و دیوار آج بھی جن کے نام سے تھر تھر آتے ہیں، وہ فاتح خیبر حیدر کرار کے جلووں کا، عظمت کا کیا حال ہوگا، کمال ولایت کا کیا حال ہوگا، اور کمال مرتبت کا کیا حال ہوگا، پھر ان کے جد کریم نبی آخر الزماں کی شان و عظمت کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر صرف بارگاہ غوث اعظم میں پہنچ جائے تو کافی ہے۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مرتضیٰ کو سمجھنا ہے تو بارگاہ غوثیت میں چلے جائیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے سمجھ میں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتوں کو، بلندیوں کو عرفہ والا ان عظیم شخصیتوں کے لیے حسب درجہ بلند و بالا فرمایا ہے، جس کا ہم عام بندے، عام مخلوق تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اسی کو تو کہا گیا ہے اللہ کے محبوب بندے شہیدوں کی زندگی کا ہم تصور اور شعور نہیں رکھ سکتے ہیں۔ وہ شہید جو فی سبیل اللہ ہوتا ہے،
خدا کی راہ میں گردن کٹا دینے والا بھی شہید ہوتا ہے، اولیاء کی زبان میں فنا فی اللہ ہونے والا بھی شہید ہوتا ہے۔ جو راہ خدا میں سر کو اپنے جسم سے جدا کر لے، اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہیں، تو وہ جو اپنی ذات کو فنا کر دے، اس کی زندگی کا شعور کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو کہتے مٹا دو اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ پانا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی شان کا حال آپ نے دیکھا کہ 5 مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے، اور 5واں مرحلہ ہم دنیا والے، اس سے پہلے 4 مرحلے گزر چکے جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اب آج دنیا والے آ کر کے پوچھتے بھائی غوث اعظم سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو جاؤ آسمانوں میں پوچھو جہاں ڈنکا بجا تھا۔ غوث پاک نے فرمایا طبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادتی قد بدالی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلت علی حکم اتصالی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے فرماتے، غوث اعظم فرماتے ہیں آسمانوں میں میرے عظمت کے ڈنکے بجائے گئے، زمین کے کونوں میں میرے عظمت کے سحرے سنائے گئے۔ طبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادتی قد بدالی، سعادت کی بلندیاں خدا نے میرے لیے مقرر فرمائی، اور اللہ کے تمام شہر کو میرے حکم کے تحت فرما دیا، میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے مقام کو بلند فرما دیا۔ یہ کیسے بلند و بالا ہوا مقام غوث اعظم کا؟ یہ کیسے بلند و بالا ہوا مقام غوث اعظم کا؟ سوچنے والے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کی عظمت کے، ولایت کے بلند پرواز حیران ہے بلندی پر، ولایت کے بلند پرواز حیران ہے بلندی پر، سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث اعظم کی۔ بلند پرواز ولایت کے حیران ہوتے ہیں کہ آخر اتنا بلند و بالا مقام انہیں ملا ہے تو کیسے ملا ہے؟ یہ تو 5ویں مرحلے میں ہم پہنچ کر کے مرحلہ اولا کا ہم تصور کر سکتے ہیں، اس مرحلے کی عظمت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور پھر وہ قرب خاص میں اپنی رحمت کا جو جلوہ حضرت جبرائیل امین کو دکھایا گیا، ان جلووں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر آسمانوں میں جو ڈنکا بجایا گیا ہے، اس ڈنکے کا اندازہ ہم کہاں لگا سکتے ہیں؟ ہم تو حقیر سے بندے ہیں، دنیا کی زندگی میں اپنے زندگی کو گزار رہے ہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ خدا نے ہمیں اس کے محبوب کا دیوانہ بنایا، اور یہ نعمت ہے سنت میں ہمیں اللہ نے حصہ دے دیا اس کی، یعنی وہ جن سے محبت کرتا ہے موقع مل گیا ہم کو کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ورنہ ہماری اوقات ہے خدا کے محبوب سے محبت کر لیں؟ کیا یہ ہماری اوقات ہے کہ خدا کے محبوب سے محبت کر لیں؟ ہماری اوقات تو نہیں، مگر یہ خدا کا انعام ہے کہ تم ان کے ہو جاؤ تو میرے ہو جاؤ گے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، فرما دیا گیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ الرحمت والرضوان، حضرت امام حسن عسکری علیہ الرحمت والرضوان وہ جلیل القدر ائمہ اعلام اہل بیت اطہار سے ہے کہ جن کی عظمت و بلندی کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ ولایت کی بلندی، ولایت کی اونچے مقام پر، جسے مقام عین الشریعت الکبریٰ، جسے غوثیت عظمیٰ، غوثیت کبریٰ کا مقام کہا جاتا ہے، اس مقام پر رسالتاً قائم ہونے والے اپنے آپ میں ایک ایسے عظیم رسول اللہ کے شہزادے کہ جن کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، وہ عظیم عظمت والے شہزادے جب دنیا سے رخصت فرماتے ہیں، ہم اہل سنت کے نزدیک علماء اعلام نے، عارفین نے، اولیاء صالحین نے جو ائمہ اعلام اہل بیت وہ اولیاء کاملین کے مراتب کا جو تسلسل بیان کیا ہے، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کے شہزادے حضرت امام حسن
پھر آپ کے بعد حضرت امام حسین، پھر حضرت امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق اور امام موسیٰ رضا سے لے کر کے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہم تک یہ عظیم الشان ولی ولایت کبریٰ کے مرتبے پر یکے بعد دیگرے فائز ہوتے رہے۔ وہ مرتبہ کہ جس کے وجود پر دنیا کو خدا نے قائم رکھنا ہے۔ وہ ہے تو دنیا ہے، وہ نہیں تو دنیا نہیں، وہ ہے تو برسات کا برسنا ہے، نہیں تو کچھ نہیں، وہ ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس مقام پر نیابت مصطفیٰ میں جن کو فائز کیا جاتا ہے، ان عظیم ہستیوں میں مستقل جو فائز ہوتے رہے، ان میں سے ایک حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ کے بعد اس مقام پر جو بھی فائز ہوتا رہا وہ آپ کا نائب ہو کر کے فائز ہوتا رہا، مگر جب دور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ جاتا ہے، جب دور پیر پیراں کا آ جاتا ہے، جب دور شہباز لامکانی کا آ جاتا ہے، تو خدائے تبارک و تعالیٰ نے پورا دور ان کے لیے عطا فرما دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں اے رضا یوں نہ بلک تو نہ صحیح، جید تو نہ ہو سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کو، خاص جو مریدین تھے ان کو بلایا، فرمایا یہ مصلح ولایت کبریٰ ہے، یہ مصبح ولایت کبریٰ ہے، یہ میرا عصا ہے، یہ میرا مصلح ہے، یہ میری تسبیح ہے، یہ تم اپنے پاس سنبھالے رکھنا۔ تمہارے بعد تمہاری نسل میں جو باوقار ہوگا، جو امانت دار ہوگا، جو وفادار ہوگا، اس کے حوالے کرنا، اس کے بعد اس کو وصیت کرنا کہ وہ اسی طریقے سے اپنی نسل میں جانچ پرکھ کر کے امانت دار وفادار کے حوالے کرتا رہے۔ یہاں تک کہ بغداد کے ممبر پر ایک اعلان سنو گے، قدمی ہاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم روئے زمین کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اس عظیم الشان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی تک رسائی ہو جائے تو تحفہ عطا کر دینا۔ اجداد کا تحفہ، اپنے بزرگوں کا تحفہ اپنے نواسوں کے گھر کس شان سے پہنچتا ہے، اور جب دینے والے اس قدر شان سے دیتے ہیں تو لینے والے کو خدا نے کیسی شان والا بنایا ہوگا، اس شان کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ اے میرے عبد القادر، اے میرے محبوب، اعلان کر دو، بتا دو کہ ولایت کے بلند پرواز ہستیوں نگاہوں کو بلند کر کے ذرا دیکھو تو صحیح، یا سائر الاقطاب لمو بحالی، اے روئے زمین کے ولیو ذرا میرے حال سے جڑ کے تو دیکھو۔ شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی، مقامکم العلا جمعا ولكن مقامی فوقکم ما زال عالی، انا فی حضرت التقریب وحدی ویصرفنی وحسبی ذو الجلال، انا الباغی اشہب۔ یہ جو فرمان غوث اعظم کا ہے یہ اسی پر روشن ہے جو ان کے تلووں کے دھون پہ زندگی گزارنے کی ارمان لیتا ہے، اور اپنے آپ میں جو ان کا دیوانہ کہتا اسی کو سمجھ میں آئے گا کہ انعام اپنے آقا کا غلاموں پر کیسے ہوتا۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے شان عطا فرمائی ہے۔ فحکمی نافذ فی کل حالی، غوث اعظم فرماتے میرا جو حکم جاری ہو جاتا ہے ہر حال میں نافذ ہو کر کے ہی رہتا ہے۔ فحکمی نافذ فی کل حالی، میں جس کا حکم دے دوں وہ ہو کر کے ہی رہتا ہے۔ یہ ایسی شان کیسی ہے، عقل کے اندھے بخاری کا نام لے کر کے اہل سنت پر دیوان گانے اولیاء پر اعتراض کرنے سے فائدہ نہیں آئے گا۔
عقل و محبت سے آنکھوں کو نور سے منور کر لو، پھر بخاری کا سطر سطر پڑھتے چلے جاؤ، دل روشن ہو جائے گا۔ محبت اہل بیت، عظمت اولیاء، عظمت محبوبان الہی کی تمہارے دلوں میں، تمہاری نظروں میں، تمہاری فکروں میں ایسی خوشبو بسے گی، ایسا نور بسے گا کہ تمہارا مستقبل روشن ہو جائے گا، آخرت تک کا راستہ صاف نظر آنے لگے گا۔ ان کے راستے پر چڑھو گے تو صراط مستقیم پر ہوگے، اس سے ہٹو گے تو بہک کر کے تم کہیں اور جاؤ گے۔ وہ جانا تمہارا مقدر، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو ان سے جڑے ہیں کہ جن کو خدا نے نوازنے والا بنایا۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا حکم ہر حال میں نافذ اور ہر حال میں جاری ہی ہوگا۔ وہ حکم کیسے جاری ہوتا ہے؟ ایک اللہ کا ولی تھا، اس سے کچھ لغزش ہو گئی، چوک ہو گئی، اس کا جو مقام تھا وہ مقام اس سے سلب کر لیا گیا، وہ مقام سلب کر لیا گیا اور اس مقام سے اسے کہیں دور چھوڑ دیا۔ ولایت کا سلوک کی منزلیں جس کو طے کرنا ہے، ان منزلوں میں قدم قدم پر کتنی آزمائشیں ہیں یہ چلنے والا سالک ہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پل میں تو ایسے روشن نگاہوں کو کر دیا جاتا ہے کہ 18,000 عالم نگاہوں کے سامنے آئینہ بنے نظر آتے ہیں، کبھی ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ نگاہوں کے سامنے کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ یہ مقامات بڑے پرخطر راہ سے گزر کے حاصل ہوتے ہیں۔ اس ولی کا پتہ نہیں کیا معاملہ تھا کہ معاملہ ان سے ہو گیا اور مقام سے انہیں دور کر دیا گیا، سلب کر لیا گیا ان کا مقام۔ آپ ایک ایک ولی کے دروازے پر دستک دیتے، اے اللہ کے ولی میرے لیے دعا کر دو، اے اللہ کے ولی میرے لیے دعا کر دو، اے اللہ کے ولی میرے لیے دعا کر دو۔ دعا کرنے کے لیے دروازوں پر ولیوں کو، چونکہ وہ صاحب نظر تھے، اگرچہ مقام سلب ہو گیا ہے، سلب مقام سے پہلے، مقام کے سلب ہونے سے پہلے وہ عارف اولیاء تو تھے، ولیوں کو پہچانتے تو تھے، جانتے تو تھے کہ کون کون ولی ہیں، وہ پہچانتے تھے اور اس پہچان کو برقرار رکھا، ہر ولی کے دروازے پر دستک دی، دعاؤں کے طالب ہوئے۔ 300 ولیوں نے دعا کی۔ کتنے ولیوں نے دعا کی؟ 300 ولیوں نے دعا کی، اور ہر ولی اللہ کا بہت مقرب، بہت مقرب، مگر اس کے حق میں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، اس کے حق میں، اس بندے کے حق میں دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ اب وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پہ بھی تو خدا نے اپنے محبوب کی عظمت کو بتانا چاہا۔ کہا جاتا ہے حضرت غوث اعظم کے لیے یہ ساری شان جو ہے قدم مصطفیٰ کی برکتوں سے ہے۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کو ایک نقش پائے پیمبر عطا کر دیا جاتا ہے، ہر ولی ایک پیمبر کے نقش پا پر چلنے والا ہوتا ہے، اور اللہ نے مجھے جو نقش پا بخشا ہے وہ میرے جد کریم محمد عربی کا نقش پا بخشا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں چوں محمد درمیان اولیاء، جس طرح سے محمد درمیان انبیاء، جس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے درمیان سرور ہیں، اسی طریقے سے عبد القادر اولیاء کے درمیان سرور ہیں۔ بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبد القادر۔ کیسے ہے؟ خدا نے شان بخشی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں جب کسی بندے کو اپنی محبت سے سرفراز کرتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ اس کے جسم میں گھس جاتا ہے یا حلول کر جاتا ہے یا وہ بندہ محبوب خدا بن جاتا ہے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ عام بندے کا سننا الگ ہوتا ہے، وہ میرے پیارے کا سننا الگ ہوتا ہے۔
کبھی تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی صداؤں کو سن لیا جاتا ہے تو کبھی تحت السراب میں چلنے والے مخلوق کو دیکھ لیا جاتا ہے، کبھی آسمانوں میں سیر کرتا نظر آتا ہے تو کبھی دریاؤں پر اپنی حکومت کا سکہ دکھاتا نظر آتا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے، جس حال میں ہوتا ہے، خدا کی حمایت اس کے ساتھ ہوتی ہے، خدا کی قدرت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ وہ جہاں کہتا ہے، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے جو بندہ زبان سے نکالتا ہے، خدا کی قدرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو یہ شان دیتا ہے کہ وہ جب مانگتے ہیں، وہ بولتے ہیں تو خدا ان کی بولی کو سچ کر دیتا ہے اور ان کی طلب کو ضرور قبول فرما دیتا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اس کے ثبوت پر بحث نہیں، یہاں پر مقام غوث اعظم پر گفتگو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی، اب آخری دروازہ اس کے سامنے تھا، وہ پیرا میر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کا دروازہ۔ آپ کے دروازے پر آیا، حضرت غوث اعظم نے فرمایا ادھر آؤ پیارے، مجھے خدا نے دستگیر بنایا، گرتوں کو تھام لینا یہ میری شان خدا نے بخشی، خدا نے مجھے نعمت والا بنایا ہے، خدا نے مجھے عظمت والا بنایا، خدا نے مجھے مقام محبوبیت سے سرفراز فرمایا۔ آؤ، اگرچہ تم بارگاہ رب العلا میں ایک وقت میں مقبول تھے، ایک لغزش سے تمہیں اس مقام سے دور کر دیا گیا ہے، مگر میں تمہیں پھر وہ مقام واپس دلا سکتا ہوں۔ زبان سے نکلنا ہی تھا کہ الہام ہوتا ہے کہ عبد القادر، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ 300 ولیوں نے دعائیں کی تو قبول نہیں کی گئی ان کے حق میں؟ پیران پیر کہتے رب ذوالجلال، اگر قبول نہیں ہونا تھا تو میری زبان سے قبول کو جاری ہی کیوں فرمایا؟ تو نے جاری فرما دیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ضرور قبول فرمانے والا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے عبد القادر، اس کا معاملہ میں نے تمہیں سونپ دیا، چاہو تو بلند و بالا فرما دو، چاہو تو پست و تحت کے تحت پہنچا دو۔ حضرت پیران پیر نے کہا جاؤ چہرہ دھل کے آؤ، تم شقی نہیں سخی بنا دیے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا حال یہ ہے کہ اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے فرماتے فحکمی نافذ فی کل حالی، خدا نے مجھے ایسے قرب خاص سے نوازا ہے جو ولیوں میں کسی کو نہیں ہے۔ وہ تو پھر میری زبان سے نکلے ہوئے جملے کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ ایک عام سا ولی جب دعا کر لے تو ہماری بلائیں ٹل جاتی ہیں، تو پھر ولیوں کے سردار کا کیا حال ہوگا، غوث اعظم کی شان و عظمت کا کیا حال ہوگا۔ لوگوں نے غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی کوشش اپنی اپنی عقل کے مطابق کی، تو جتنی عقل اتنی سمجھ ہے، اور کچھ لوگوں نے اپنے علم کے مطابق سمجھنا چاہا تو جتنا علم اتنی سمجھ ہوئی۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ خدا نے ان کو جیسے امت میں متعارف کرایا، جیسے ان کی شان و عظمت کو اجاگر فرمایا، اسی ڈھنگ سے انہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اپنے ڈھنگ میں سمجھنا چاہو گے تو اپنا ڈھنگ ہی بے ڈھنگا ہے تو کیا سمجھیں گے؟ ہم کو تو وہ سمجھنا ہے جس رنگ میں خدا نے ان کو رنگا ہے، جس مقام سے خدا نے انہیں ایسا وابستہ فرمایا کہ ان کے حال پر کسی کو مطلع نہیں فرمایا۔ یہی فرمایا ہے، عام اولیاء نہیں جانتے غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی، کسانی خلعتا بطراز عزم وتوجنی بتیجان الکمالی،
وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍّ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالِي۔ فرمایا اب یہاں پر دیکھیں وَأَعْطَانِي سُؤَالِي، یہاں پر غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسے قرب خاص میں رکھتا ہے کہ جہاں ہر ولی کا گزر نہیں ہوتا ہے، مجھے تمام ولیوں پر حاکم بنایا ہے، تمام ولیوں کو میری رعایا بنایا، میں تمام ولیوں میں باز اشہب کی طرح شیخ کامل و راسخ القدم ہوں، کوئی ہے تو میری طرح دکھا دو۔ جب غوث اعظم کی مثال نہیں ملتی ہے تو ان کے جد اعلیٰ کی مثال کیسے ملے گی؟ جب غوث اعظم جیسا ولی نہیں لا سکتے تو خدا کے رسول جیسا کوئی بشر لا سکتے ہو؟ وہ بشر بے شک ہیں، مگر ایسے بشر ہیں کہ ان کی طرح کوئی بشر خدا نے بنایا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ انما انت البشر لا کالبشر، ہم یہی کہیں گے بعد از خدا بزرگ تو یہ القصہ مختصر، ہم یہی کہیں گے یا رسول اللہ بے شک آپ بشر ہیں ایسے کہ آپ کی طرح کوئی بشر نہیں، ہم یہی کہیں گے خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ رکھتا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں رسول ہماری طرح ہے، تو غوث اعظم کی طرح نہیں ہو سکتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتے؟ یہاں پر بھی دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے دیکھا صحابہ کرام نے کہ صوم وصال رکھ رہے ہیں، سرکار مسلسل روزہ رکھ رہے بغیر سحر اور افطار کے، وہ سرکار کی شان ہے۔ سرکار فرماتے ربی یطعمنی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وہ کیا کھلاتا ہے کھلانے والا رب جانے، وہ کیا کھایا جاتا ہے وہ کھانے والی ذات مصطفیٰ پیارے جانے۔ وہ مقام تو ہو مقام ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لی مع اللہ وقت، میرے لیے خدا کے قرب خاص میں ایک ایسا وقت ہے لا یسعنی، فرماتے اس وقت پر کوئی نبی مقرب بھی نہیں آ سکتا، کوئی فرشتہ مقرب بھی نہیں آ سکتا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا لکل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہر ولی کو ایک نقش قدم پیمبر بخشا گیا، مجھے نقش پیمبر سرور انبیاء کا بخشا گیا، نقش قدم سرور انبیاء کا نقش قدم مجھے بخشا گیا ہے۔ وہ نقش قدم کی شان کیا ہے؟ ادھر رسول اللہ نے جب صوم وصال رکھا صحابہ بھی رکھنے لگے اور جسم کی نقاہت اسے برداشت نہ کر سکی، شوق و جذب ایمانی تو بہت بلند و بالا تھا مگر نقاہت جسمانیوں سے برداشت نہ کر سکی تو بیمار ہونے لگے۔ رسول اللہ کے علم میں لایا گیا، بتایا گیا، معاملہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا رسول اللہ نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح؟ جب ان کے شہزادے کو مقام فنائیت پر اونچا مقام بخشا گیا، عین شریعت الکبریٰ پر پہنچایا گیا تو کیا فرماتے ہیں فمن ذا فی الرجال اعطونی مثالی، کون ہے خدا کے ولیوں میں میری طرح دکھاؤ تو ذرا، کوئی نہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبد القادر۔ یہاں پر نقش پائے مصطفیٰ کا اثر ایسے ہے کہ وہاں سرکار نے فرمایا تو یہاں ان کے شہزادے ولیوں میں اعلان فرماتے۔ اب پھر حال کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم شہزادے غوث اعظم کا؟ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال کو جاننے کی لوگوں نے کوشش کی۔ اب جس پر اللہ جس کے حال کو ظاہر کر دے، اب اگر کسی کے ذہن و فکر میں کسی کا مقام و مرتبہ روشن و ظاہر نہ ہو تو نقصان کس کا ہے؟ مرتبے والے کا کچھ نقصان ہے؟ نہیں ہے۔ فرعون تھا، حضرت موسیٰ کا مقام و مرتبہ اس پر، وہ اپنے دل کو، اپنے فکر کو، اپنی نظر کو اس سے متاثر نہ کر سکا، تو اس میں نقصان کس کا ہوا؟ فرعون کا ہوا۔ جب اس نے ان مقام والوں کے مقام کا اعتراف نہیں کیا، ان کی عظمتوں کا اعتراف نہیں کیا تو نقصان تو اسی کا ہوا۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ابو جہل کا ہی نقصان ہوا، اگر وہ مان لیتا، اگر وہ جانتا تو تھا مگر مان لیتا تو وہ بھی کمال والا ہو جاتا، مگر اس کا مقدر ہی کہاں،
اس کا مقدر ہی نہیں تھا کہ وہ مان لیتا. یہ تو مقدر کی بات ہے. خدا جس کے دل کو کسی محبوب سے محبت سے روشن کر دے، رابطہ بنا دے، تعلق والا بنا دے، تو یہ تو بہت نصیب کی بات ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. جسے چاہتا ہے خدا نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے خدا عصمت والوں کا تعارف عطا فرما دیتا ہے. دنیا کے 40 دن کی چکر لگانے والی قوم اگر غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو نہ پہچان سکے تو ان کا مقدر ہے، نقصان ان کا ہے. الحمدللہ ہم شہدایان غوث اعظم کو خدا نے یہ محبت غوث اعظم عطا فرما دی. اس پر ہمارا ایمان و یقین ہے کہ کل قیامت میں اسی محبت کے صدقے میں بخشے جائیں گے. حضرت شیخ سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کبار اولیاء کاملین میں سے، اور غوث اعظم کی بارگاہ سے غوث اعظم کے بارگاہ سے فیض کو پانے والے ہیں اور تربیت پانے والے ہیں، اور غوث اعظم سے بے پناہ محبت رکھنے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن غوث اعظم کے جستجو میں آپ کے در مبارک پر حاضر ہوا، آپ کے دولت گدے پر حاضر ہوا، تو میں نے آپ کو وہاں نہیں پایا. سرکار بھی کبھی اپنے حجرہ مبارکہ میں مسجد میں نہیں ہوتے تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ سرکار کو ڈھونڈتے ہوئے نکل جاتے تھے اور کہتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. سرکار جس گلی سے گزر جائیں تو سرکار کی خوشبو بتاتی ہے کہ یہاں گزر مصطفیٰ کا ہوا ہے. تو دیوانے جب گزرتے ہیں تو خوشبو کو سونگھتے چلے جاتے ہیں اور رستہ مصطفیٰ پیارے کا پہچانتے چلے جاتے ہیں، دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں. لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کو ایک نقش پائے پیمبر بخشا گیا ہے اور مجھے نقش پائے سرور پیمبر بخشا گیا. تو خدا کے محبوب بندے غوث اعظم کو یہ جو نعمتیں ملی ہیں تو آپ دیکھیں گے تو سرکار کا اثر اس قدر ان پر ملتا ہے. وہ قول بالکل سچا نظر آتا ہے جو بزرگوں نے کہا، محمد عربی انبیاء کے درمیان جس طرح شان و شوکت والے ہیں، اسی طریقے سے ان کے شہزادے شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کے درمیان شان و شوکت والے. وہ شان و شوکت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ کسی بندے پر اپنے محبوب کے مقام کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو بطور کرامت وہ ساری چیزیں اسے دکھا دیتا ہے. اور ہر آنکھ والے کو نظر آ جائے ضروری نہیں ہے. آنکھ والا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آنکھ سے زمین اور آسمان، چاند اور سورج، دن اور رات کا فرق کرنا آ جائے. آنکھ وہ بھی ہوتی ہے جس میں حق و باطل کا فرق کرنا بھی آ جائے. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں. جو آنکھ حق و باطل کا فرق کرنے والی ہے وہ اگر کسی کو ہو تو جوبن مصطفیٰ کی جو ہے عظمت، اس کا کوئی تماشا دیکھ سکتا ہے. جو جس کی آنکھ میں ہی ٹیڑھا پن ہے وہ کیا اس کو نظر آئے، کیا وہ تماشا دیکھے؟ کس کی کیا حیثیت ہے؟ جو ٹیڑھے ہیں وہ ٹیڑھے ہی رہیں گے. جو غوث اعظم کے محبوب ہیں تو ان کی شان رہے. ہم سب الحمدللہ غوث اعظم کے دیوانے بھی ہیں اور غوث اعظم کے سلسلے میں آپ کے مرید بھی ہیں، اور مریدوں کے لیے تو بڑی شان ہے. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. فرمایا، غوث اعظم نے فرمایا کہ اے میرے مرید پریشان نہ ہونا، اے میرے مرید، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی. اے میرے مرید پریشان نہ ہو، خدا میرا رب ہے، خدا میرا رب ہے. وہ لطف کب سمجھ میں آئے گا؟ جب حشر میں ندا کی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اے نفس مطمئنہ کی حامل ذات، میرے بندے، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا.
جب حشر میں وہ ندا کا لطف لینا ہے تو یہاں پر میرا رب جو غوث اعظم نے فرمایا اس کا لطف، اللہ ربی، خدا میرا رب ہے، عطانی رفعتا نلت المنالی، خدا کی رحمت خاصہ، انعامات خاصہ کا حال یہ ہے کہ خدا نے مجھے کچھ خاص ایسی بلندی بخشی ہے کہ میں نے اس کے جود و منال کو پا لیا ہے، یعنی میں جو مانگتا ہوں خدا ضرور دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر غوث اعظم نے اپنے مریدوں کے لیے کہہ دیا کہ قیامت تک بے خوف رہو، جو جس سلسلے میں تم جڑے ہوئے ہو قیامت تک بے خوف رہو، بس اتنا ہے کہ تم غوث اعظم سے جڑے ہو۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے خدا سے 70 دفعہ وعدہ لیا ہے۔ کتنی دفعہ وعدہ لیا ہے؟ 70 دفعہ وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید مرے گا تو توبہ اور ایمان پر ہی مرے گا۔ ولی ہو کے مر جانا ایک الگ شان ہے، مگر سب کے لیے مومن ہو کے مر جانا یہ بڑی شان ہے۔ ہمارے لیے تو یہی ولایت کا اعلیٰ مقام ہے کہ ہم ایمان سے دنیا سے چلے جائیں، یہی سب سے بڑا مقام ہے۔ وہ تو کاملین کا مقام ہے ولایت کے درجات، ہم کہاں کاملین سے، ہم تو بس دامن کو تھامے زندگی جینے والے ہیں۔ ہمارے لیے تو بس اتنا ہی ہے کہ قیامت میں جب دامن پکڑ کے چلیں تو ہمیں ہاتھ چھڑا کے دھکیلا نہ جائے، بلکہ کہے کہ جاؤ دیوانوں کے ساتھ۔ جب پکارا جائے گا ہمارے امام کو تو ہم غوث اعظم کے ساتھ اٹھ کر کے چلے جائیں گے، اور امید رکھتے ہیں خدا کی رحمت سے کہ روکا نہ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اس دن جب ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے، اٹھائیں گے، وہ ہمارے امام ہیں، روحانی امام ہیں، انہی کے ساتھ ہم جائیں گے۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں میں بھی غوث اعظم کو جب نہیں پایا تو شوق دیدار میں، شوق صحبت میں، جستجو میں نکلا کہ ڈھونڈوں آخر کہاں میرے آقا جلوہ فرما ہے۔ دھیرے دھیرے دیوانے کہیں نہ کہیں اپنی دیوانگی کا ایک ایسا راز اپنے وجود میں بسائے رہتے ہیں کہ وہ راز اسے اپنی دیوانگی میں بھی پتہ دیتا رہتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں دیوانگی کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے میں نکلا اور میں دجلہ کی طرف جانے لگا، کہاں جاؤں اندازہ نہیں تھا، مگر دجلہ کی طرف میرے قدم بڑھنے لگے، میں دجلہ کی طرف گیا۔ جب میں شہر سے دور دجلہ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دریائے دجلہ کے قریب میں جلوہ فرما ہے، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دریا کی ساری مچھلیاں کبھی کوئی قدم چوم رہی ہے تو کوئی ہاتھ چومتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں معاملہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کیسی شان بخشتا ہے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا، کھڑا ہو کر کے میں دیکھنے لگا کہ میں دیکھتا ہی رہا کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ جب ظہر کا وقت آ گیا تو ظہر کے وقت پر ایک جانماز رونما ہوئی، مصلی جس پر نماز پڑھی جاتی ہے، جانماز رونما ہوئی، اور اس پر لکھا ہوا تھا، 2 لائن لکھے ہوئے تھے۔ ایک لائن تھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری لائن لکھی ہوئی تھی سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اے نبی کے گھر والوں تم پر سلام ہو۔ بہرحال یہ 2 لائن لکھے ہوئے تھے، ایک تو اولیاء کی عظمت اور دوسری خاندان نبوت کی عظمت کا اظہار ہوا۔ آپ دیکھنے لگے جب وہ پہنچ گئے، کہاں بچھائی گئی جانماز، کہاں بچھائی گئی؟ ہم اور آپ بچھاتے ہیں تو کہاں بچھاتے ہیں؟ زمین پر بچھاتے ہیں، مگر غوث اعظم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے جب آسمانوں سے مصلی رونما ہو رہا ہے تو بچھایا کہاں جائے گا؟ دریائے دجلہ پر بچھایا گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا کہ شیر کے جیسا چہرہ رکھنے والے لوگ یکے بعد دیگرے آنے لگے،
صف پر صف بندنے لگی، صف پر صف بندنے لگی۔ یہ مصلی بچھا کر کے بتا دیا گیا کہ امام اولیاء یہاں حیثیت امام جلوہ فرما ہوگا۔ ایک مصلی معراج کی رات میں بھی بچھایا گیا تھا، ایک امامت کا مرحلہ معراج کی رات میں بھی دکھایا گیا تھا۔ نبی معراج میں سفر کرتے ہوئے جب بیت المقدس پہنچتے ہیں، صف لگانے والی ہستیاں انبیاء کی تھیں، امامت کرنے والی ذات امام الانبیاء کی تھی۔ لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کے لیے ایک نقش پیمبر، نقش قدم پیمبر بخشا گیا، میرے لیے نقش قدم سرور پیمبر بخشا گیا۔ وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، وہ مقام ہے، انہیں جو بخشا گیا ہے اس کو کیسے دکھایا جا رہا ہے، اس کو کیسے بتایا جا رہا ہے۔ یہ اولیاء کی جماعت ہے، ایک صف آتی ہے، ایک صف کے برابر لوگ نظر آتے ہیں، صف پر کھڑے ہو جاتے ہیں، صف باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری صف آتی ہے، تیسری صف آتی ہے، اسی طریقے سے نظر جہاں تک پہنچنے لگتی ہے وہاں تک صفوں کی صفیں نظر آنے لگتی ہے۔ اور امامت کا مصلی خالی ہے، ادھر امام اولیاء جلوہ فرما ہے، ادھر مصلی امامت خالی ہے، اولیاء امام کے انتظار میں صف باندھے کھڑے نظر آتے۔ غوث اعظم نے فرمایا مقامکم العلا جمعن ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی۔ اے اللہ کے ولیو، تمہارا مقام بہت بلند و بالا ضرور ہے، مگر جان لو کہ خدا نے میرے مقام کو اب بھی تم سے بلند و بالا ہی رکھا ہے۔ نہیں سمجھ سکتے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا۔ ولایت کے بلند پرواز حیراں ہے، بلندی پر سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث اعظم کی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سارے اولیاء جمع ہو گئے، سب باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، تو اس میں ایک ایسا شخص کہ وہ سارے دبدبے روب والے جو چہرے تھے، سب جس کے روب و دبدبے کے سامنے پھیکے نظر آئے، ایسا جیسا کہ جنگل میں جب شیر شکار کے وقت پر نکلتا ہے تو جس کے چہرے کا خوف کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر دھڑکتا دل کچھ لمحے کے لیے دھڑکنا بھول جاتا ہے، وہ ہیبت والا چہرہ، اسی طریقے کی ہیبت والا چہرہ لے کر کے ایک شخص غوث اعظم کے بارگاہ میں با ادب کھڑے ہو کر کے عرض گزار ہوتے، حضور مصلی امامت پر جلوہ فرماؤ۔ فرماتے ہیں یا سائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی وہموا واشربوا انتم جنودی فساقی القوم بالوافی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامکم الولا جمعا ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی۔ حضرت غوث اعظم نے پہلے اپنے قصیدے میں، غوث اعظم کا یہ جو قصیدہ ہے جسے قصیدہ قمریہ کہتے ہیں، یہ ایسا قصیدہ ہے کہ قیامت تک کہ اگر اہل زبان کو، اہل قلب کو شرح کرنے کا موقع دے دے خدا، تو میرا ایمان و یقین کہتا ہے کہ شرح کے دفتر لکھے جاتے رہیں گے، مگر جو غوث اعظم کے زبان کی برکت اور اس کے معانی کو اللہ تعالیٰ نے اس میں پنہا فرمایا ہے، ان کے رازوں سے کما حقہ پردہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس لیے کہ یہ کسی عام کا کلام نہیں ہے، یہ وہ ان کا کلام ہے کہ جن کو گویائی مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ ان کا کلام ہے جن کو گویائی مرتضیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر مصطفیٰ کیا ہے، مرتضیٰ کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم فلیأتی ببابہا، تم میں سے جو علم چاہتا ہے وہ دروازے سے گزر کے ہی آئے، جو علی کا ہو کر آئے گا اسے سنوارا بھی جائے گا، سبحان اللہ، جو بچھڑ کے آئے گا بھگایا ہی جائے گا، کچھ نہیں ملنے والا ہے، آج ان کا ہوگا تو کل سنوارا جائے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ
گویا کہ وہ شخص ایسا نظر آ رہا تھا، حضرت سہل ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام دے دی جاتی ہے تو وہ اپنے ہنہناہٹ سے اپنے کو روک لیتا ہے، اور کاٹنے کترنے سے جیسا اپنے آپ کو روک لیتا ہے، یعنی لگام ڈالا ہوا شخص جو جانور ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے بس میں ہوتا ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا مرضی مالک کی مرضی کے بغیر۔ اسی طریقے سے حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ ولیوں کے جو سردار تھے وہ باادب حاضر ٹھہرے، جیسا کہ ان کے منہ میں لگام ڈالی گئی ہے اور لگام غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے۔ غلامی کا یہ حال تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر جلوہ فرما ہوئے، اور آپ نے جیسے ہی تکبیر کہی ایک صدا ولیوں کی تکبیر کی ایسے گونجی کہ زمین و زماں جن کے گونج سے گونجنے لگی۔ آپ نے نماز کی امامت فرمائی، نماز پڑھایا، نماز پڑھانے کے بعد میں اب آپ فرماتے ہیں اب تنہا غوث اعظم کے ساتھ وہ جو اولیاء تھے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے وہ نماز پڑھنے لگے، تو ہم بھی اس نماز میں پیچھے امام کے مقتدی بن گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ بغداد کے سارے ولی مقتدی غوث اعظم کے ہو گئے۔ سب لوگوں نے نماز پڑھی تو حال یہ تھا کہ تکبیر جب غوث اعظم کی بلند ہوتی ہے، اولیاء کا حال یہ ہوتا ہے کہ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اب نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ولی کا حال نگاہ کا یہ ہوتا ہے کہ لوح محفوظ پر نظر پہنچ جاتی ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ جب خدا نے نگاہوں کو روشن فرمایا اور سماعت کو ہمارے اپنی قدرت و حمایت سے مؤید فرمایا تو حال یہ ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ جیسا غوث اعظم کلما کبر الغوث، فرماتے جیسے ہی غوث اعظم تکبیر کہتے تھے ایسا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کبر معہ حملۃ العرش، فرماتے ہیں عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے فرشتے بھی تکبیر کو بلند کرتے رہے۔ زمین پر غوث اعظم نے جب تکبیر خدا کی بلند کی تو آسمانوں میں فرشتوں نے اس تکبیر کے ساتھ اپنی تکبیر کو بلند کی۔ اسی لیے کہتے ولایت کے بلند پرواز حیراں ہے بلندی پر، سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث اعظم کی۔ اسی طریقے سے تکبیر کے ساتھ تکبیر، تسبیح کے ساتھ تسبیح بلند ہوتی رہی، یہاں تک کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ایک ایسے نور کا القاء ہوا کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ انوار و تجلیات کا ایسا نور آپ پر انڈلتا ہوا برستا ہوا نظر آیا۔ اسی حال میں آپ نے دست دعا کو بلند فرمایا اور فرمایا اللہم انی اسألک بحق جدی نبی کا۔ کیا کرم کی بات ہے اور نسبت مصطفیٰ پر کیسا تعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ رب کی نعمتوں کا چرچا اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں میں جو محبوب ہیں وہی کر سکتے ہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ غوث اعظم نے دعا کیا مانگی؟ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں طلب کرتا ہوں میرے نانا جان کے وسیلے سے جو تیرے پیمبر ہیں۔ فرماتے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں جو میرے نانا جان ہیں اور تیرے پیمبر ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اور تیری مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان لا تقبض۔ اب دیکھو قادریوں کو کیسے مجدہ عطا فرمایا جا رہا ہے۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ قادری کی بڑی شان ہے، بس یہ ہے کہ اس کا شوق غوث اعظم سے کم نہ ہونے پائے۔ اگر اس نے محبت میں کمی کر لی تو محروم فیضان ہو جائے گا۔ اب فیضان سے محروم ہوگا تو سب کچھ محروم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اگر وہ اپنی محبت میں سچا ہے تو ضرور بخشا جائے گا، ضرور انعام ملے گا، ضرور احسان ہوگا، ضرور اکرام ہوگا۔ غوث اعظم نے مانگا تو کیا مانگا؟ اپنے نانا جان کے صدقے میں مانگا تو کیا مانگا؟ اور خیر خلق اللہ سے کے صدقے میں مانگا تو کیا مانگا؟
خالق کائنات سے مانگا تو کیا مانگا؟ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، مانگا تو مانگا غلاموں کے لیے مانگا۔ فرمایا کہ اے اللہ میرے مرید چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ توبہ کرنے والا نہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اگر کسی کی دعا پر آمین کہہ دے تو دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ ملائکہ کا جم غفیر آمین کہہ رہا تھا، میں نے نگاہ حال سے قال کے جلووں کو دیکھا، حال و قال کا ارتباط ہم نے دیکھا، حال و قال کا فرق بیکجا، جمال و کمال کو ہم نے دیکھا، ایسا دیکھا کہ ایسا جمال والا دیکھا کہ اس جیسا جمال پھر کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، یعنی غوث اعظم کے مقام کمال کو ہم نے دیکھا۔ غوث اعظم نے فرمایا اے اللہ میرے مرید کی روح اس وقت تک نہ نکالنا جب تک کہ اسے توبہ نصیب نہ ہو جائے۔ فرشتوں نے آمین کہا، پھر فرماتے ہیں اور اس دعا پر حاضر جتنے ولی تھے سب صف باندھے، امام کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی تھی سبوں نے دعا میں آمین کہا، اور پھر جو حاضر دیگر اولیاء تھے سب نے آمین کہا۔ فجاء النداء من عالم الغیب ابشر، فرماتے ہیں ایک آواز عالم غیب سے سنائی دیتی ہے، اے عبد القادر خوش ہو جاؤ میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ غوث اعظم کی نسبت ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، غوث اعظم کی محبت ہمارے لیے دنیا و آخرت میں انعام اور اکرام ملنے کی علامت ہے، بخشے جانے کا یہ ہمارے لیے سرٹیفکیٹ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو ان کا ہوگا کل قیامت میں نہ ضرور نوازا جائے گا، جو ان کا نہ ہوگا وہ ضرور دھتکارا جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں در غوث سے وابستگی اللہ نے بخشی ہے، ان کی محبت بخشی ہے۔ اپنے اولاد کو بھی ان کی محبت سکھائیں، اپنی آنے والی نسلوں کے دلوں میں اس قدر بسا دے کہ دیوانہ جب راہوں سے گزرے تو زمانہ کہنے لگے کہ یہ دیکھو دیوانہ غوث اعظم کا گزر رہا، ایسی مسی اس پر چڑھ جائے کہ وہ دنوں رات غوث اعظم کے طریقے پر چلنے والا ہو جائے اور آپ کے سلوک پر سالک ہو جائے تو یقیناً وہ بخشا جائے گا۔ آج ہم اسی بارگاہ ولی کامل پیر روشن ضمیر میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم نے ان کو اپنا پیشوا بنایا ہے، یعنی مان لیا ہے۔ اب ہم نے مانا ہے تو ایسے مانا ہے کہ جان ہے تو ہے، نہیں تو نہیں، اس سے کچھ غرض نہیں ہے، بس غوث کے ہم دیوانے ہیں، بس اتنا چاہتے ہیں کہ غوث اعظم کرم فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ کل قیامت میں میدان محشر ہو، سب اپنے غلاموں کو ڈھونڈ رہے ہوں تو آقا کرم کر کے چن کے اٹھا دے، فلاں اٹھ میرے غلام وہاں کیا کر رہا، ادھر آ جا، ادھر آ، یہ دیکھ انعام کیا تخت تیرے لیے سجایا گیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان کے ہو جائیں گے۔ ان کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم کے ہو جائیں، ایسے ہو جائیں کہ پھر کچھ نہ رہے۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں بولنے میں سمجھنے میں سمجھانے میں بتانے میں جو کچھ بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ تلاوت میں سمجھانے میں پڑھنے میں بھول سے سہو سے غفلت سے جو کچھ بھی غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الفاتحہ۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام.